العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: فصل: الخلاف بين السلف في التفسير وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد، وذلك صنفان. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے دوسری فصل شروع کر رہے ہیں، اور اس دوسری فصل میں آغاز جو فرما رہے ہیں وہ اختلاف سے کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سلف صالحین یعنی صحابہ و تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے درمیان جو اختلاف تھا تفسیر میں وہ بہت کم تھا۔ سلف صالحین کے درمیان تفسیر میں اختلاف بہت کم تھا، البتہ ان کا اختلاف زیادہ احکام میں تھا۔ تفسیر کی بنسبت احکام میں ان کا اختلاف بہت زیادہ تھا۔ وہ کہ تفسیر میں کم تھا، اور پھر اگر ان سے یہ اختلاف ثابت ہے صحیح طریقوں سے، صحیح سندوں سے، بسند صحیح اگر یہ اختلاف ثابت ہے صحابہ و تابعین سے رضوان اللہ علیہ مجمعین، السلام علیکم شیخ صاحب، آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ یہ اختلاف جو ہے، یہ اختلاف اس اختلاف کی وجہ جو تھی وہ تھی اختلاف تنوع۔ وجہ آ رہی آواز؟ آواز آ رہی؟ جی آپ کی آواز آ رہی بالکل صحیح آ رہی ہے ابھی تک۔ ہاں، تو ان کا اختلاف جو تھا صحابہ کا وہ اختلاف تنوع، اختلاف تضاد نہیں، اور یہ دو قسم کا اختلاف ہے، ایک ہے اختلاف تنوع، دوسرا ہے اختلاف تضاد۔ پہلا اختلاف جو ہے اختلاف تنوع، کہ صحابہ میں سے ہر کوئی ایسی عبارت قرآن کی تفسیر میں نقل کرے، قرآن میں نہیں، قرآن کی تفسیر میں ایسی عبارت نقل کرے جو کسی دوسرے صحابی کی عبارت سے مختلف ہو، یعنی تعبیر الگ ہے۔ ایک صحابی نے ایک طرح کی تعبیر کی اور دوسرے صحابی نے دوسرے طرح کی تعبیر کی، اور یہ جو تعبیر ہے وہ مسمى کے معنی پر دلالت کرے، دوسرے معنی کے علاوہ، حالانکہ مسمى ایک ہو، یعنی لفظ ایک ہی ہے، لیکن اس لفظ کی تعبیر میں، اس لفظ کی جو تعبیر کی، اس لفظ کی تفسیر کی جو تعبیر کی، وہ تعبیر دوسرے سے مختلف ہے۔ حالانکہ نام جو ہے ایک ہے، لفظ ایک ہے، لیکن
دو الگ معنوں میں ہے، لیکن اصل جو ہے وہ کیا ہے، لفظ ایک ہی ہے، فرق جو ہے وہ تعبیر کا ہے۔ اسی طرح اللہ عز و جل کے اسماء حسنہ میں، اللہ رب العالمین کے جو اسماء حسنہ ہیں، اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ میں، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بھی ہے، احمد بھی ہے، حاشر بھی ہے، عاقب بھی ہے، اور ماہی بھی ہے۔ اسی طرح سے قرآن کے مختلف اسماء ہیں، کہیں ذکر، کہیں کتاب، کہیں قرآن، کہیں فرقان، کہیں اور لفظ۔ تو ان ساری تعبیروں کا جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے، وہ ایک ہے۔ جس طرح اللہ رب العالمین کے سارے نام ایک ہی ذات کو بتلاتے ہیں، اسی طرح مختلف ناموں کا ہونا یہ بھی کیا ہے، یہ بھی ایک ہی ذات کو بتلاتے ہیں، صرف تعبیر میں فرق ہے، تعبیر کے اندر فرق ہے۔ ایک نے ایک انداز سے تعبیر کی اور دوسرے نے دوسرے انداز سے تعبیر کی، لیکن لفظ ایک ہی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، ایما تدعو، تم جس کو بھی پکارو گے، فللہ الاسماء الحسنى، تو اللہ رب العالمین کے لیے اسماء حسنہ ہیں۔ گویا کہ تم اللہ پکارو یا تم رحمان پکارو، تم جس کو بھی پکارو، اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، تو اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ ہیں۔ گویا کہ ذات ایک ہے اور صفات مختلف ہیں۔ تو اس سے جو نتیجہ ہمیں اخذ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے اسماء مبارکہ میں سے ہر نام، اللہ رب العالمین کے جو مختلف نام ہیں، حدیث کے اندر آتا ہے ان للہ 99 اسما، اللہ رب العالمین کے لیے 99 نام ہے۔ من احصاها دخل الجنہ، جو ان کا احصاء کرے ان 99 ناموں کا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ احصاء ان کا حفظ کرنا، ان کے معنی اور پھر ان کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا، یہ سب شامل ہے۔ آواز بھی نہیں آ رہی ہے نا، پتہ نہیں کیا ہو گیا میرے پاس، ایک دم جو ہے وہ آپشن جو ہے نا، آپ اپنا موبائل نہیں اچھی جگہ رکھیں، آپ کی آواز بالکل نہیں چل رہی ہے۔ یہ پتہ نہیں ان کو خود ہی پرابلم ہے، مجھے لگتا ہے، کیونکہ آواز جو ہے بالکل صاف چل رہی ہے آپ کی۔ میرے پاس جو ہے جی بالکل آواز آ رہی، بس کاٹنا کر کے آ رہی ہے نا، نیٹ ورک پرابلم ہے شاید آپ کو، کیونکہ ہمیں صاف آواز آ رہی ہے۔ تو وَكُلُّ اسم من اسمائه يدل على الذات المسماة او على الصفة التي تضمنها الاسم۔ اب اللہ رب العالمین کی جو اسماء مبارکہ ہیں، تو ان اسماء مبارکہ میں سے ہر اسم، ہر نام ذات پر دلالت کرتا ہے، اس ذات پر کہ جس ذات کا یہ نام رکھا گیا ہے، یعنی نام جو ہے وہ ذات پہ دلالت کرتا ہے، اور یہ صفت پر بھی دلالت کرتا ہے جو یعنی اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو ذات اور دوسری چیز جو ہے صفت۔ گویا کہ نام کا اطلاق جو ہوگا وہ کس پہ ہوگا، وہ ذات پہ ہوگا اور وہ صفت پہ ہوگا۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس ہے لفظ علیم۔ علیم اللہ رب العالمین کا صفاتی نام ہے،
چیزوں کے بھید کو جاننے والا ہے. یہ لفظ علیم جو ہے، یہ لفظ علیم یہ دلالت کرتا ہے ذات پر بھی اور علم پر بھی، یعنی وہ ذات جو علم والی ہے. کہ اس اسم میں، اس لفظ مبارکہ اسم میں، یہ جو علیم صفاتی نام ہے، اس نام کے اندر دو چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک ذات اور دوسری چیز صفت. وہ ایسی ذات اور علم اس میں پایا جاتا ہے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے اسماء مبارکہ میں سے، صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے القدیر. ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہ جو قدیر ہے یہ دلالت کرتا ہے ذات پر بھی اور قدرت پر بھی. تو گویا کہ قدیر کا لفظ یہ دلالت کرتا ہے ایک اس پر کہ یہ ذات ہے اور دوسرا کی صفت یعنی قدرت، یہ طاقت ہے. اسی طرح سے لفظ رحیم ہے، اسماء مبارکہ میں سے، اللہ رب العالمین کے اسماء مبارکہ میں سے لفظ رحیم ہے. یہ رحیم یہ بھی دلالت کرتا ہے ذات پر بھی اور پھر صفت رحمت پر بھی. اور اس چیز کا انکار گالی قسم کے باطنی کرامتی لوگ، کرمتی لوگ کرتے ہیں. کرامتہ ایک باطل فرقہ گزرا ہے، باطنیہ ایک غلط فرقہ گزرا ہے، گمراہ فرقہ گزرا ہے. ان کے گالی لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے اسماء مبارکہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے صفات مبارکہ کی دلیل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہوا حی ولا لیس بحی، کہ اللہ رب العالمین زندہ ہے، اور نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ زندہ نہیں ہے. وہ دونوں نقیض کا جو ہے کیا ہے انکار کرتے ہیں. تو یہ کرامتہ جو ہے، یہ باطنیہ، یہ اسم کا تو انکار نہیں کرتے جو عالم محض ہے، بلکہ وہ اسماء الحسنی میں جو صفات اس بات پائے جاتے ہیں، اسماء الحسنی کے اندر جو صفات اس بات پائے جاتے ہیں، ان صفات کا انکار کرتے ہیں. اب جو شخص ان کی موافقت کرے، یعنی جو یہ کہے کہ اسماء جو ہے وہ صفات کو پہ دراز نہیں ہے، اسماء جو ہے اسماء مبارکہ وہ ذات اور صفت کو نہیں بتلاتے، جو ایسا کہے تو گویا کہ اس نے ان کرامت اور باطنیہ کی موافقت کی، جو بظاہر تو غلو کرتے ہیں اور بباطن جو ہے وہ کیا ہے، وہ غلات باطنیہ کے تھیلے میں جاتے ہیں. اس ساری تقریر سے ہمیں پتہ چلا قرآن کی تعبیر میں صحابہ نے الگ الگ، ایک صحابی نے ایک انداز سے تعبیر کی اور ایک صحابی نے دوسرے انداز سے تعبیر کی. یہ اختلاف کا سبب بنا، یعنی فرق جو ہے اختلاف جو ہے وہ تعبیر میں ہے. اسی کو نام دیا امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اختلاف تنوع. کہتے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ، انما المقصود جو مقصود ہے ان کل اسم من اسماء يدل على ذاته، کہ اللہ رب العالمین کے اسماء میں سے ہر نام جو ہے وہ اللہ کی ذات سے دلالت کرتا ہے. اور اس چیز پر بھی دلالت کرتا ہے جو اس کے اندر صفت پائی جاتی ہے، اس کے اندر جو صفت پائی جاتی ہے اس میں بھی دلالت کرتا ہے، اور ذات یہ موجود ہے جیسا کہ یہ پایا جاتا ہے. اور یہ صفت کو بھی بتلاتا ہے، ذات کو بھی بتلاتا ہے. تو گویا کہ اگر صحابہ کے درمیان اختلاف ہے تو وہ اختلاف تنوع ہے، یعنی اختلاف جو ہے وہ کس اعتبار کا ہے، وہ ہے تنوع کا، یعنی ایک صحابی نے ایک تعبیر کی اور دوسرے صحابی نے دوسری تعبیر کی. بالکل ہو بہو اس کی ایک اور مثال جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے
مبارکہ ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف نام ہیں، مثلا محمد، احمد، ماہی، حاشر اور عاقب، جیسا کہ حدیث صحیح کے اندر موجود ہے، انا محمد، انا احمد، انا ماہی، انا الحاشر، انا العاقب، یمحو اللہ بی الکفر، کہ میرا نام جو ہے وہ کہ محمد ہے، احمد ہے، حاشر ہے، عاقب ہے اور ماہی ہے، کہ جن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کفر کو مٹائیں گے. تو یہ یہاں کیا ہے، ذات مبارکہ ایک ہے، لیکن یہ صفات کے اعتبار سے کیا ہے، صفات کے اعتبار سے آپ کے نام مختلف ہیں. بالکل اسی طرح سے اس کی مثال جو ہے وہ کیا ہے، قرآن کریم کے نام بھی ہیں. مثلا یہاں پر قرآن کا نام جو ہے وہ قرآن آیا ہے، بعض جگہ فرقان آیا ہے، بعض جگہ ہدا آیا ہے، بعض جگہ شفا آیا ہے، بعض دفعہ جو ہے وہ بیان آیا ہے اور کتاب آیا ہے وغیرہ وغیرہ. تو قرآن کریم کے مختلف نام آئے ہیں قرآن کریم کے اندر، لیکن ہے یہ ذات ایک، صفات مختلف ہیں لیکن ذاتی طور یہ کیا ہے، ایک نام ہے. اب سوال یہ ہے کہ کوئی اگر پوچھتا ہے ہمیں کہ مسمى کی تعین کرے تو ہم کہیں گے ہم جس بھی نام سے نام لیں گے وہ کیا ہوگا، وہ جو ہے وہ درست ہوگا، کیونکہ وہ جو ہے غیر مسمى ہے، وہ مسمى ہے اس اسم سے، یعنی اس کا یہ بھی نام ہے. تو تعبیر مختلف ہے. اسی لیے امام رحمہ اللہ نے فرمایا، اور کبھی جو ہے کیا ہے یہ علم ہو سکتا ہے یہ نام، اور کبھی جو ہے صفت ہو سکتا ہے. یہ جو یہاں تک شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بات کہی، یہ بہت ہی اہم ہے، خصوصاً اس شخص کے لیے جو سلف صالحین کی تفسیر میں کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے. جو شخص سلف صالحین رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تفسیر کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے بہت ہی اہم ہے. اور شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے اس کے لیے یہ مقدمہ باندھا ہمارے سامنے جو ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ سلف کا جو کلام ہے صحابہ اور تابعین میں سے تفسیر کے بارے میں ممکن ہے کہ وہ کیا ہو، وہ مختلف ہو، لیکن ان کا اختلاف تفسیر کے اندر بہت کم ہے بنسبت فقہی احکام کے اختلاف کی. یعنی فقہی جو احکام ہے، احکام فقہیہ میں ان کا اختلاف زیادہ ہے، برعکس قرآن کی تفسیر کے، کہ قرآن کی تفسیر میں جو اختلاف ہے صحابہ کا وہ کم ہے. یہ مقدمہ ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا. گرچہ ہر آیت مبارکہ کے اندر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے اختلاف موجود ہے. آیات کی کلمات کی تفسیر میں یا آیات کی تفسیر میں، یعنی دو طرح کی تفسیریں ہیں، یا تو قرآن کریم کے جو کلمات ہیں ان کلمات کی تفسیر میں اختلاف ہے، یا پھر آیات کی تفسیر میں. صحابہ اور تابعین کے درمیان یہ دونوں قسم کے اختلاف موجود تھے. یعنی یہ جو ہے کیا ہے، یہ اختلاف تنوع میں آتا ہے. شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے ایک اصولی قاعدہ اس کے لیے مقرر کیا، وہ یہ ہے کہ اختلاف جو ہے وہ دو قسم کا ہے. الاختلاف نوعان، اختلاف دو قسم کا ہے، اختلاف تنوع و اختلاف تضاد. اختلاف تنوع اور دوسرا جو ہے اختلاف تضاد. اختلاف تنوع میں کیا ہوتا ہے، اختلاف تنوع میں تعبیر الگ الگ ہے. ایک صحابی ایک انداز سے تعبیر کرتا ہے، دوسرا صحابی دوسرے انداز سے تعبیر کرتے ہیں. لیکن اختلاف تضاد میں کیا ہے، اس میں ٹکراؤ ہے. ایک شخص اگر اس میں کیا کرے، اس میں جو ہے تفسیر کرتا ہے تو دوسرا اس کے بالکل ضد تفسیر کرتا ہے. تو یہ کیا ہے، یہ اختلاف تضاد ہے. لیکن صحابہ کے اختلاف میں جو تھا وہ کیا تھا، وہ اختلاف تنوع تھا، وہ اختلاف تضاد نہیں تھا. اور یہ اختلاف تنوع ہے، یہ ہمیں اس کے اصل معنی کو بیان کرنے سے پتہ چلے گا، اور پھر اس کی مثالیں، واضح مثالیں قرآن کریم کے علاوہ سے جو ہے ہمیں پتہ چلے گا. چنانچہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے اس کی مثال دی صراط مستقیم کی تفسیر میں. صراط مستقیم
قول سے حرف بحرف موافق ہو، ملتا ہو، یہ ضروری نہیں، بلکہ ممکن ہے معنی میں اتفاق ہو، یعنی حروف میں تو نہیں ملتے لیکن معنی جو ہے وہ کیا ہے، وہ متفق ہو، معنی متفق ہو لیکن حروف مختلف ہو، یہ ممکن ہے۔ اور اگر ایسی بات ہے کہ حروف مختلف ہیں لیکن معنی دونوں کا ایک ہے تو اس کو اختلاف نہیں کہتے بلکہ یہ جو ہے اتفاق ہے، کیونکہ انہوں نے در حقیقت معنی پر اتفاق کیا اور لفظ میں کیا ہے ان کے درمیان خلاف ہوا۔ بہت سے لوگ ہیں جو لفظ کو دیکھتے ہیں، جب انہوں نے دیکھا کہ لفظ مختلف ہیں تو کہتے ہیں اختلاف السلف فی ذلک، کہ سلف کا اس بارے میں اختلاف ہے، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ مفسر معنی کو دیکھنا چاہیے، مفسر کو چاہیے کہ وہ معنی کو دیکھے، کیونکہ جو شخص تفسیر چاہتا ہے وہ کلام کے معنی کی توضیح چاہتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص قرآن کی تفسیر کرنا چاہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، وہ کلام اللہ کی معنی کو واضح کرتا ہے، اور کلام کے معنی کی توضیح مختلف ہوتی ہے مفسرین کے مختلف ہونے کی وجہ سے، جتنے مفسر مختلف ہیں اتنی ہی تفسیریں مختلف ہو سکتی ہیں، کیونکہ ہمیں کلام کا معنی جو ہے وہ بیان کرنا ہے۔ اور اسی طرح سے تعبیر کرنے والے کے اختلاف میں بھی جو ہے مختلف ہو سکتے ہیں، یعنی تعبیر ہر قسم کی، ہر شخص کی الگ الگ ہو سکتی ہے، یہ ممکن ہے، کیونکہ یہ تعبیر اس چیز کی ہے جسے اس نے اللہ کے کلام سے سمجھا ہے، یہ تعبیر ہے کلام اللہ کی فہم کی، کلام اللہ سے سمجھے ہوئے فہم کی یہ تعبیر ہے۔ تو وہ کہ یہ کیا ہے، یہ اس کو اختلاف نہیں کہا جا سکتا۔ پھر فرماتے ہیں ان الاختلاف فی التنوع هذا بمنزلة الالفاظ المتقابلة التي هي بين المترادفة والمتباينة، کہ تنوع کا جو اختلاف ہے یہ الفاظ کے مقام پہ ہے جو برابر سرابر ہیں، جو کہ کچھ تو مترادف ہیں اور کچھ جو ہیں وہ الگ ہیں۔ اصولیین کے پاس، اصولیین یعنی اصول فقہ والوں کے پاس، اصول تفسیر والوں کے پاس الفاظ کیا ہے، یا تو مشترک ہوتے ہیں یا الگ الگ ہوتے ہیں، یا مترادف ہوتے ہیں یا متباین ہوتے ہیں، یا مشترک ہوتے ہیں، اور ترادف تام جو ہے یہ میں نہیں پایا جاتا ہے اور نہ کسی زبان کے اندر، یعنی دونوں لفظ ایک مترادف ہوں یہ پوری عربی زبان کے اندر نہیں پایا جاتا ایسا۔ گرچہ کچھ محققین کے نزدیک یہ پایا گیا ہے مترادفات، لیکن یہ کیا ہے، یہ بہت ہی نادر ہے، یہ کم ہے، یعنی معنی اس کا یہ ہوا کہ یہ لفظ اس لفظ کے برابر ہے معنی میں ہر اعتبار سے، جس کو ترادف تام کہتے ہیں۔ ترادف تام یہ ہے کہ فلاں لفظ کے برابر ہے سارے معنی میں، معنی کے اندر یہ برابر ہے ہر اعتبار سے، تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے، یہ ہے ہی نہیں۔ رہا تباین، تو تباین یہ ہے یعنی الگ ہونا، باین یباین، اسی سے تباین، یہ جو ہے تباین کے معنی ہوتا ہے کہ یہ لفظ اس لفظ کے علاوہ ہو، لفظ بھی اور معنی بھی۔ علماء نے اسماء متقابلہ کو متباینہ میں سے شمار کیا ہے، اور متباینہ کی دو قسمیں کی ہیں، لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ
الفاظ متکافیہ یعنی وہ الفاظ جو برابر ہوں مترادفہ اور متباینہ کے درمیان، تو وہ مترادفہ نہیں ہے اس اعتبار سے کہ ان میں سے ہر لفظ جو ہے وہ دوسرے لفظ کے بغیر ہے، اور ایسے ہی لفظ جو ہے وہ کیا ہوگا، وہ دوسرے کے متساوی ہوگا معنی میں تماما، اس میں کوئی اختلاف نہ ہو، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ لیکن اس موضوع کو ہم متباین نہیں کہیں گے، اور لفظ جو ہے وہ اس کے علاوہ جو ہے وہ لفظ اور مانن جو ہے تمام ہوگا۔ رحمہ اللہ نے جو مثالیں دی، جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ تلواروں کے نام سیف، سالم اور محنت اور بتار وغیرہ، تو یہ سارے نام جو ہیں کیا یہ متباین ہیں، یہ الگ ہیں؟ یہ الگ نہیں ہے، کیونکہ بتار، محنت، سالم یہ سارے کے سارے جو ہے ان کا معنی جو ہے وہ تلوار ہے۔ اب سوال ہے کہ کیا یہ مترادف ہے؟ تو جواب ہے کہ نہیں، مترادف بھی نہیں، کیونکہ ان کی دلالت ذات پر ایک ہے، ان کی دلالت جو ہے ان کلمات کی ان کی ایک ذات پر ہے، لیکن وہ معنی میں مختلف ہیں۔ بتار ہم کہیں گے اس تلوار کو جو زیادہ کاٹنے والی ہو، یعنی اس میں ایک تو تلوار ہے اور پھر اس میں زیادتی ہے، کاٹ کی، وصف کی زیادتی ہے، اور اسی طرح سے محنت کہیں گے۔ اللہ رب العالمین نے جو بھی کتاب نازل کی وہ ساری ذکر ہے، کیونکہ ذکر جو ہے یہ مصدر ہے، اور مصدر کبھی جو ہے وہ فاعل کی طرف مضاف ہوتا ہے اور کبھی مفعول بہ کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ اگر کہا جائے دوسرے معنی میں اللہ کا ذکر کہا جائے تو مراد ہوگا وہ چیز جس کے ذریعے اللہ کو ذکر کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بندہ کہتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو یہاں جو ہے مصدر کی طرف جو ہے اللہ رب العالمین کو جو ہے کیا مضاف کیا گیا ہے، سبحان اللہ۔ معنی کیا ہے؟ معنی ہے اللہ رب العالمین کی پاکیزگی۔ الحمدللہ ساری تعریف ہے اللہ کی، ولا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود برحق اللہ کے بغیر، واللہ اکبر اور اللہ رب العالمین سب سے بڑا ہے۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ یہ مفعول کے معنی میں یعنی ذکری، من اعرض عن ذکری، جس نے میرے ذکر سے جو ہے اعراض کیا، تو مفعول کی ہوں گے کہ جس نے اس چیز سے اعراض کیا جس کے ذریعے اللہ رب العالمین کو یاد کیا جاتا ہے۔ اور اگر ہم کہیں گے فاعل کے معنی میں تو معنی وہ ہوں گے کہ جو وہ خود ذکر کرتا ہے اور وہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ یہی مراد ہے من اعرض عن ذکری میں، یعنی ذکری کلامہ، اللہ رب العالمین کے کلام سے جس نے کیا ہے اعراض کیا، کیونکہ اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، بس بے شک کی جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، ہدا آئے گا، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، بس جس شخص نے میری ہدایت کی پیروی کی، فَلَا يَضِلُّ تو وہ گمراہ نہیں ہوگا، وَلَا يَشْقَى اور وہ محروم ہوگا۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 123، یہ اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے فرمایا۔ اور خدا کے معنی ما انزلہ من الذکر، وہ ذکر جو اللہ رب العالمین نے نازل کیا۔ اور اس کے بعد کہا تھا اللہ رب العالمین نے کہ بندہ کہے گا قال رب لم حشرتنی اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 125 سے لے کر 126 تک۔ تو یہاں پہ اللہ نے کیا کہا؟ یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ جب قیامت کے دن اس کو اعراض کرنے والے کو اٹھایا جائے گا، یہ اٹھایا جائے گا اندھا بنا کے، یعنی یہ اٹھے گا اندھا بن کر، یہ کہے گا اللہ سے رب لما حشرتنی اعمى، الہی آپ نے مجھے اعمى کیوں اٹھایا؟
وقت كنت بصيرا، حالانکہ میں دنیا میں جو ہے وہ دیکھنے والا تھا. قال كذلك أتتك آياتنا، اللہ فرمائیں گے اسی طرح تمہارے پاس ہماری آیتیں آئی تھی. فنسیتها، تو ہماری آیات کو بھول گیا تھا. وكذلك اليوم تنسى، اسی طرح آج تم کو بھی بھلا دیا جائے گا. كذلك نجزي من اسرف، اسی طرح سے ہم بدلہ دیں گے ہر اس شخص کو جو زیادتی کرے گا. ولم يؤمن بآیاتی، اور جو ہماری آیات پہ جو ہے ایمان نہیں لائے گا. تو وہ کہ یہاں پر لفظ جو ہے کیا ہے، قابل غور ہے ذکر، اس کے بعد ہدا، اور اس کے بعد جو ہے آیاتنا. تو آیاتنا، ذکر اور ہدا، ان تینوں کو جو ہے ان کی تعبیر کیا ہے؟ ان کی تعبیر کلام اللہ ہے، ان کی تعبیر اللہ کا کلام ہے، ان کی تعبیر اللہ رب العالمین کا جو ہے کیا ہے، اللہ رب العالمین کا قرآن ہے. تو وہ کہ تعبیر مختلف کی لیکن جو ہے ذات ان کی ایک ہے. تو وہ یہ صفات ہیں قرآن کریم کی، قرآن کریم کے مختلف صفات ہیں. مقصد یہ ہے کہ اس بات کو جانا جائے کہ اللہ رب العالمین کا وہ کلام ہے جو اللہ رب العالمین نے نازل کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس کو اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا. یا وہ ذکر ہے جو ذکر اللہ رب العالمین کا بندہ کرتا ہے، چاہے ہم وہ اس ذکر کو کہیں کہ جو ذکر اللہ رب العالمین کا کرتا ہے بندہ، جیسے اللہ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر، بیٹھ کر اور خوابگاہوں پر. تو کیا تو یہ جاننا ضروری ہے کہ ذکر جو ہے یہ اللہ رب العالمین کا منزل کلام ہے، یا یہ کیا ہے، وہ ذکر ہے جو بندہ اللہ کا کرتا ہے. تو چاہے ذکرہ کہا جائے، ذکری کہا جائے، کتابی کہے یا کلامی کہے یا ہدایہ یا اس قسم کی دوسرے الفاظ، ان سب کا جو مسمى ہوگا وہ ایک ہوگا. تو ذات ایک ہوگی، البتہ یہ اس کی صفات جو ہے کیا ہی مختلف ہوں گی. اب اگر سوال کرنے والا یہ جاننا چاہتا ہے کہ اسم کے اندر صفت کیا ہے، خاص صفت کیا ہے، تو اس صورت میں کیا ہے، اس صورت میں ضروری ہے کہ ہم کیا کریں، ہم مسمى کی تعین قدر زائد سے کریں. یعنی ہم مسمى کی تعین کریں کہ یہ جس چیز کا نام ہے اس میں کیا ہو، اس میں خصوصی چیز کا ذکر کیا جو ہے ہم وہاں پہ کریں. مثلا ہم کہتے ہیں یہ فلاں شخص جو ہے یہ کیا ہے، یہ کاتب ہے. آپ کے سامنے کون کھڑا ہے، تو آپ کہیں گے کاتب ہے. وہ آپ اس کی کتابت، صفت کتابت کو، یہ اس کی لکھائی کو آپ کیا ہے اجاگر کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ جو ہے وہ کھاتا بھی ہے، وہ پیتا بھی ہے، وہ چلتا بھی ہے، پھرتا بھی ہے، دیگر صفات ہیں. لیکن آپ نے یہ جو صفت یہاں پہ بیان کی، یہ صفت آپ نے کیا ہے، یہ اس کی اس ایک خصوصی صفت کو کیا ہے اجاگر کیا اس سے. مثال کے طور پر سوال کیا جائے قدوس کے بارے میں، مومن کے بارے میں، یہ اللہ رب العالمین کے صفاتی نام ہے، اور یہ پتہ ہی ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کے نام جو ہے، لیکن قدوس کا جو معنی ہے وہ الگ ہے، اور سلام کا معنی جو ہے وہ الگ ہے، اور مومن کا معنی الگ ہے. لیکن یہ ذات جو ہے تینوں کے تینوں ایک ہی کو بتاتے ہیں. تو وہ کہ تعبیر علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہاں پر ایک خاص بات ہمیں بتائی کہ صحابہ کے اندر جو اختلاف تھا وہ اختلاف تنوع تھا، وہ اختلاف تضاد نہیں تھا. تو اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ سلف رضوان اللہ علیہ مجمعین، صحابہ اور تابعین رضوان اللہ علیہ مجمعین، یہ مسمى کی تعبیر، یعنی جس چیز کا نام ہو اس کی تعبیر، یعنی لفظ کی تعبیر کیا کرتے ہیں، ایسی عبارت پہ کرتے ہیں جو اس کے عین پہ دلالت کرتا ہے، گرچہ اس میں ایسی بھی صفت موجود ہو جو دوسرے اسم میں نہ پائی جاتی ہو. یہ ممکن ہے کہ تعبیر کسی عین پہ کریں، کسی خاص صفت کو اجاگر کرنے کے لیے جو ہے کیا کریں،
لیکن جو ہے کیا ہے وہ دوسری صفت وہاں پہ ذکر نہ ہو. یعنی ہم کسی ایسی چیز کی تعبیر کریں کہ جو عین کو بتلائے، گرچہ اس میں ایسی صفت بھی ہو جو دوسرے اسم میں نہیں پائی جاتی. یعنی جس صفت کو ہم اجاگر کر رہے ہیں وہ صفت پائی جاتی ہے، اس کے علاوہ دوسری صفت جو ہے وہ نہیں پائی جاتی اس میں، یا ہم اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہتے ہیں. کوئی کہنے والا کہتا ہے احمد هو الحاشر والماہی والعاقب والقدوس هو الغفور والرحیم. کوئی کہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے احمد کو لے اور پھر فرمائے کہ احمد جو ہے وہی حاشر ہے، وہی ماہی ہے، وہی عاقب ہے. یا کوئی اللہ رب العالمین کے نام قدوس کو لے اور پھر کہے القدوس هو الغفور والرحیم، کہ قدوس ہی غفور ہے اور رحیم ہے. یعنی مسمى ان سب کا ایک ہے، لیکن مسمى ایک ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ صفت بھی متحد ہے، صفات بھی متحد ہے، صفات بھی ایک ہیں، بلکہ صفات بہت ساری ہیں. اور اگر ایسی بات ہے کہ ہم تعبیر کر رہے ہیں کسی لفظ کی اور اس کی تعبیر جو ہے وہ دوسرے انداز سے بھی کی جا سکتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اختلاف تضاد نہیں ہوا بلکہ اختلاف تنوع ہوا. اور یہ اختلاف تنوع یہ صحابہ کے اندر موجود تھا، اختلاف تضاد ان کے اندر موجود نہیں تھا. شیخ رحم اللہ نے یہ جو آیت مثال دی یہاں پر من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 124. تو ذکر کے بارے میں جیسے کہ میں نے کہا کہ یہاں پہ اختلاف ہے کہ ذکر سے مراد کیا ہے، کیا قرآن ہے، کیا سنت ہے، کیا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ اللہ کا ذکر ہے، یعنی کیا وہ تسبیح ہے، تحمید ہے. یہ ساری کے سارے جو ہے یہ کیا ہیں، یہ متلازم الفاظ ہیں. یعنی بظاہر یہ جو ہے مختلف ہے، لیکن یہ کیا ہے، یہ ان سب کا معنی ایک ہے. بہت سے لوگوں نے ذکر کی تفسیر قرآن سے کی ہے، بہت سارے لوگوں نے قرآن کی تفسیر ذکر کی تفسیر سنت سے کی ہے، بہت سے لوگوں نے اس کی تفسیر دیگر چیزوں سے کی ہے. البتہ دلالت کے اعتبار سے یہ متلازم ہے. یعنی اگر ہم قرآن کہیں تو بھی ذکر، سنت کہیں تو بھی ذکر، اور اسی طرح سے دیگر جو چیزیں تسبیح، تحمید، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے یہ کیا ہے، اس میں پائی جائیں گی. اور جن لوگوں نے سنت سے اس کی تفسیر کی تو اس میں بھی کوئی جو ہے کیا ہے قواعد نہیں، بلکہ سنت بھی اس میں داخل ہے. کیونکہ جس شخص نے قرآن سے اعراض کیا اس نے سنت سے بھی اعراض کیا، اس نے اسلام سے اعراض کیا، اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے جو ہے اعراض کیا. اور اسی طرح سے جس شخص نے سنت سے اعراض کیا اس نے گویا کہ قرآن سے اعراض کیا، اس نے اسلام سے اعراض کیا، اور اس نے شریعت سے اعراض کیا. تو گویا کہ یہ اختلاف جو ہے یہاں پر یہ معنی کے اعتبار سے ہے، یعنی اس اعتبار سے ہے کہ جس پر مسمى اس لفظ کے جو اوصاف ہیں اس وجہ سے. تو گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ہم جو ہے اختلاف نہیں کہہ سکتے مفسرین سلف میں، بلکہ یہ اتفاق ہے. البتہ اختلاف جو ہے وہ معنی پر دلالت کے اعتبار سے آیا ہے، اور اس کی جو ہے بہت سے اسباب ہیں جن میں سے بعض کو ذکر کیا جائے گا. اس کے بعد انہوں نے ایک اور مثال دی، لیکن یہ مثال جو ہے یہ طوالت طلب ہے، اور اس کو اگلے انشاءاللہ دن جو ہے وہ بیان کیا جائے گا. آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اور آپ کو موقع دیتے ہیں کہ اگر آپ کچھ پوچھنا چاہیں درس کے بارے میں تو آپ ضرور جو ہے وہ بتائیں، اور انشاءاللہ حسب امکان توضیح کی جائے گی. هذا وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.